بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تیسرا پارہ سورہ البقرہ کے اختتام اور سورہ آل عمران کے آغاز پر مشتمل ہے۔ اس میں کئی اہم احکامات، واقعات اور ایمانی اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ہر حصے کو آیات کی ترتیب کے مطابق تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تسلسل برقرار رہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 253 اور آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو یکساں مقام نہیں دیا گیا، بلکہ ان میں سے بعض کو دوسروں پر فضیلت دی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے براہ راست کلام کیا اور حضرت عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی کے پرندے میں جان ڈال دینا، اور اس کے بعد یہاں تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کیونکہ قیامت کے دن کوئی لین دین، کوئی دوستی یا سفارش نہیں چلے گی۔ آیت نمبر 255 سے 261 تک یہاں سب سے پہلے عظیم آیت الکرسی آتی ہے، جو اللہ کی عظمت، قدرت اور بادشاہت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ سے زندہ اور ہر چیز کو سنبھالنے والا ہے۔ نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور مثال دی گئی ہے کہ جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے وہ 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 275 سے 281 تک سود کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے، اور اس کے خلاف سخت ترین الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کوئی شیطان کے اثر سے پاگل ہو گیا ہو۔ اس کے برعکس صدقہ دینے والے انتہائی پرسکون اور کامیاب ہوں گے، اور ان کے اجر میں اضافہ کی خوشخبری دی گئی ہے۔ آیت نمبر 282 اور 283 یہاں قرآن کی سب سے طویل آیت الدین بیان کی گئی ہے، جو قرض لکھنے اور گواہ بنانے پر زور دیتی ہے تاکہ دھوکہ سے بچا جا سکے۔ آیت نمبر 286 سورہ بقرہ کے اختتام پر ایک نہایت خوبصورت دعا ہے، جس میں اللہ سے مغفرت، بوجھ کم کرنے اور مدد کی درخواست کی گئی ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں ہونے والی غلطیوں پر گرفت نہ فرما۔ اب اس سے آگے سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، جس کے آغاز میں قرآن کی سچائی اور اس کی تعلیمات کی برتری پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کریں۔ آیت نمبر 11 سے 20 میں سابقہ امتوں کا ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پر فرعون اور اس کے لشکر کی تباہی کا ذکر، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے۔ آیت نمبر 41 سے 63 تک حضرت مریم کی پاکیزگی اور اللہ کی طرف سے ان کی چنیدہ حیثیت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ بیان ہوا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور انہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنایا۔ آیت نمبر 64 سے 91 تک ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ پارہ ایمان، اعمال صالحہ، سود کی ممانعت، قرض کے حصول، اہل کتاب سے مکالمہ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور آخر میں صبر اور استقامت پر زور دیتا ہے۔ یہاں تک میرا ساتھ دینے کا شکریہ۔ السلام علیکم۔